والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وسيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ تمام حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ آج آپ اور ہم یہاں پر بر صغیر کی ایک عظیم علمی روحانی شخصیت جنہیں اپنے وقت کے دور کے جید علماء کرام نے غزالی زماں اور راضی دوران کا لقب دیا. آج ان کے نام سے موسوم اس کانفرنس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور اس اسٹیج پر جلوہ گر ہیں جگر گوشہ غزالی زماں، ادیب ملت، پیر طریقت حضرت قبلہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے ساتھ ہی میرے غزالی زماں راضی دوران رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانوادے سے دو شہزادے جلوہ گر ہیں، حضور قبلہ سید جاوید سعید کاظمی صاحب، حضور قبلہ سید احمد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور اسٹیج پر جلوہ گر عالم اسلام کے نامور خطیب جن کا لقب آتے ہی دنیا انہیں پہچان جاتی تھی، خطیب پاکستان حضرت قبلہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے مولانا صاحب کوکب نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر بہت سے جید علماء کرام جن کی زیارت آپ حدیث کے احکام سے اہل اسلام کی جو رہنمائی ہے اور پھر دین اسلام کے لیے سوز و گداز کی ایک مجسم کیفیت رکھنے والی جو تصویر اور شخصیت ہے اور جو جامع کمالات علمیہ اور عملیہ جو اپنی ذات کے اندر ایک انجمن جو اسرار و معرفت کے ایک دبستان اور جناب جو علوم اسلامیہ میں یکتائے روزگار ایک ماہر شخصیت، اللہ اکبر، کس کس لحاظ سے حضور غزالی زماں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے. علم کی بات ہو یا علم کی بات ہو، بس ایک ہی حوالہ کافی ہے کہ کاظمی نجبان اولاد ہے امام موسیٰ کاظم کی، اور امام موسیٰ کاظم علم کا بھی سمندر ہے اور علم کا بھی سمندر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زماں. ایک آپ رہ گئے ہیں، میں نے کہا بات یہ کہ الیکشن میں جیتا ہوں نظام مصطفیٰ گروپ کے نام سے، تو یہ پیریڈ کے دوران تو میں اپنی پارٹی چینج نہیں کر سکتا، اس لیے آپ مجھے معافی رکھیں. انہوں نے کہا ہمیں سوچنا پڑے گا. میں نے کہا سوچیے آپ، اور اگر آپ کو کوئی دقت ہو ایک کاغذ آپ منگوا لیں، میں ابھی استعفیٰ لکھ کے دے دیتا ہوں.
ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جنہوں نے محفل سجائی، اللہ ان کے مقدر سجائے۔ لیکن ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ درس و تدریس کو انہوں نے کبھی ثانوی حیثیت نہیں دی۔ ٹھیک ہے وہ پروگرامز ہیں، اور جیسے یہاں بات بتائی گئی کہ ان کا چونکہ کوئی مال دولت نہیں تھا، کوئی زمین جائیداد نہیں تھی، کوئی بزنس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور یہی حال آج تک ہمارا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی یہ اپنے پروگرامز اور تقاریر اور دیگر مصروفیات کی آڑ لے کر کبھی بے توجہی نہیں ہوئی مدارس کی طرف سے۔ میرے والد گرامی کو دنیا غزالی زماں راضی دوراں کے القاب سے جانتی ہے۔ یہ انہی کی یاد میں کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کی تربیت کا انداز ہے، اس کو یاد کر کے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا، انہوں نے عاجزی اور انکسار سے کام لیا، فخر و غرور سے انہوں نے ہمیشہ گریز اختیار کیا، اور انہوں نے علم کی دنیا میں اپنا سکہ منوایا، اور صرف کرامتوں کی بات نہیں تھی بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح عقائد کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے ساری زندگی اپنی وقف کی، اور الحمدللہ اپنے مریدین، اپنے شاگردوں کی اسی طرح تربیت کی۔ اسی سلسلے کو اگر آگے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی فساد نہیں ہوگا، ہنگامہ نہیں ہوگا، خونریزی نہیں ہوگی۔ ہم ملک و قوم کی اور دین و مذہب کی صحیح خدمت اسی صورت میں کر سکیں گے۔ وہی تعلیم، وہی پیغام ہم نے آج ان دوستوں کو دیا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ جگر گوشہ موجود ہیں اور غزالی زماں، اور یقیناً ان کی کاوشوں سے ایک بہت بڑا اتحاد ہوا، اور اہل سنت کو وہ عروج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان کے دور میں، اور وہ زندگی و محبتیں ہم سمجھتے ہیں کہ آج پھر یہ اگر شہزادگان کے ساتھ مل کر جدوجہد کے ہماری شفقت بھی فرماتے ہیں، سرپرستی بھی فرماتے ہیں، اور اتحاد اہل سنت کے بہت بڑا کردار ہے، بلکہ ہمارے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، چیف پیٹرن بھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اس وقت ایسے بزرگوں کی ضرورت ہے جن کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے، ان بزرگ کی شہزادوں کی صورت میں۔ ہماری بھی یہاں آنا، ان کی زیارتیں کرنا کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر اہل سنت کو انہی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ وہ عروج عطا فرمائے جو اس دور میں ان کے بزرگوں کے دور میں ہمیں ملا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس پاکستان کے استحکام، اس پاکستان کے امن کے لیے، اس پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے ہمیں ان بزرگوں کے کردار کو اپنانا پڑے گا، جنہوں نے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا اور اہل سنت کو ایک جگہ جمع کیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ دور بھی کہ کس طریقے سے اہل سنت کا وقار کا اضافہ ہوا، اور زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ اب نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، اس ملک میں نظام بدلنا چاہتے ہیں، حق، سچ اور جھوٹ سے نفرت چاہتے ہیں، اور ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں عدل ہو، انصاف ہو۔ تو انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ ان کو سلامت رکھے۔